السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کی ابتدا جو ہے وہ تحویل قبلہ کے ذکر سے ہے۔ اصل میں مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی آرزو یہی تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک ظاہری شعار تھا۔ آپ کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ انہیں کسی چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کیا کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ ساری سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب اللہ ہی کی ہیں، بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جو ہے وہ چیزیں، ساری جہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کو مکمل فرمایا اور بیت اللہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ تحویل قبلہ کا یہ معاملہ ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا تھی، اللہ نے اس تمنا کو پورا فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ میں 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مشرکی طواف کرنے کا کوئی حرج کا مقصد یہ ہے کہ صفا مروہ کا طواف کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین از خود بعض چیز کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالی نے صرف تم پر جو تمہیں حکم دیا گیا، جو چیزیں اللہ کی طرف سے حرام ہیں وہ حرام رہیں گی، جو حلال ہیں وہ حلال رہیں گی۔ تو مشرکین اپنی طرف سے جب جی چاہتا تھا حلال کو حلال بنا لیتے تھے، حرام کو حرام بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ نمبر 3، شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی، جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا، وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ جو ہے وہ قتل سے روک دے گا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے ہی عدل پر۔ چوتھی یہ ہے کہ ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کرے۔ کہا جاتا ہے کہ جب رات کو آپ سوئیں تو آپ کے تکیے کے نیچے آپ کے پاس وصیت ہونی چاہیے۔ 5ویں گزارش یہ ہے کہ اس میں ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض قرار دیے گئے۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اس سے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں اللہ کی مقدس ترین کتاب قرآن کریم نازل ہوئی۔ چھٹی اس میں یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں۔ رمضان کی راتوں میں، لیکن حالت
اعتکاف میں جائز نہیں کہا گیا۔ ساتویں گزارش تھی اس میں کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری ہو، غصب ہو، رشوت ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے ہوں، اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ آٹھویں بات، اس میں قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بتایا گیا۔ اسلامی شعار بھی کئی عبادات کا جو ہے معرفت پر ہے۔ نامی بات، مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض قرار دیا گیا۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ جہاد کے ہمیشہ عمل کو تسلیم کریں اور دشمن کے سامنے کبھی کمزوری ظاہر نہ کریں۔ 10ویں گزارش اس میں یہ ہے کہ اسلام کے ارکان میں ایک اہم رکن حج ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرم میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اعمال ادا کریں، حج کا احرام باندھیں، اور البتہ حج کا احرام محض مخصوص مہینوں میں پہنا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال کے لیے اس کا عمرے کا احرام ہمیشہ جو ہے وہ پہننا جائز ہے سوائے حج کے ایام میں۔ زمانہ جاہلیت نے مشرکوں نے بہت سے رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قریش مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ اسی طرح مشرکین مینا میں جمع ہو کر آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ذکر کی بجائے اللہ جل جلالہ کا ذکر کریں۔ 11ویں بات، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بتایا گیا کہ اہمیت اس بات کی حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ کے نام پر مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔